السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور الحمدللہ یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں لوگوں کے اندر دینی مسائل کو لے کر کافی بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے مسائل، شریعت کے ایسے مسائل اور فقہ کے ایسے مسائل جس سے لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں، اس سے متعلق علماء سے سوالات کرتے ہیں اور مطمئن ہونے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک ایسا ہی سوال جو ان دنوں کافی لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، وہ ہے شوگر کے مریضوں کے لیے روزہ رکھنے یا نہیں رکھنے کا۔ اگر نہیں رکھنا ہے تو پھر کیا اس کی قضا ادا کرنا ہے یا صرف فدیہ دینے سے کام چل جائے گا؟ اس مسئلے کو لے کر لوگوں کے ذہنوں میں کافی سوالات ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ شریعت اسلامیہ نے اور ہمارے شفیق پروردگار نے ہم انسانوں کو، کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ اور روزے فرض ہے، روزے رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی کو ایسا مرض لاحق ہو جائے کہ وہ جان لیوا ہے، کہ اس مرض کی حالت میں روزہ رکھنے سے جان جانے کا خطرہ ہو، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ شوگر کا مرض بھی ایک ایسا ہی مرض ہے، اس میں لوگ زیادہ دیر تک بھوکے نہیں رہ سکتے، زیادہ دیر تک پیاسے نہیں رہ سکتے، انہیں بار بار کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، بار بار پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ بار بار اگر کھانے کا تقاضا ہو، پانی پینے کا تقاضا ہو، اور وہ اپنے ان تقاضوں پر کو ضبط کرتے چلے جائیں، تو شوگر کا لیول وہ اچانک اور دفعتاً ہائی ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ مرض بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے، کبھی کبھار جان جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اختیار ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح مرض کی صورت میں روزہ نہیں رکھنے کی جب چھوٹ دی گئی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب روزہ نہیں رکھنے کی چھوٹ دی گئی ہے تو پھر صرف فدیہ دینے سے کام چل جاتا ہوگا۔ تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جان لیوا مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے ذمے سے وہ روزہ ساقط نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس کو جب کبھی اس کی حالت مستحکم ہو جائے، طبیعت کچھ بحال ہو جائے اور صحت کچھ بحال ہو جائے، تو اس کو ان روزوں کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ اب مان لیجئے کہ گرما کے روزے ہیں، تو گرما کے موسم میں دن کافی لمبے ہوتے ہیں، تو لمبے لمبے روزے رکھنا شوگر کے پیشنٹس کے لیے یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ کھانے پینے کے تقاضے ہیں۔ تو اگر وہ بعد میں سرما کے موسم میں وہ روزے رکھ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی جان کو یا مرض کے بڑھنے کا خطرہ نہ ہو، تو پھر ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ سرما کے دنوں میں جو ہے ان روزوں کی قضا کریں۔ اور ایک شکل ہو سکتی ہے، اور وہ شکل یہ ہے کہ دو دو تین تین دن ہر مہینے میں روزے رکھ کر اگر وہ قضا کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہر مہینے میں صرف دو تین دن کر کے قضا کرتے چلے جائیں۔ اس طریقے سے سال کے 11 مہینوں کے اندر وہ رمضان کے پورے 30 دنوں کی روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی شکلیں ہیں کہ قضا پہلے کرنا ضروری ہوگی جس طرح سے بھی ممکن ہو۔ اب اگر مان لیجئے کہ کوئی دو تین کر کے بھی روزے نہیں رکھ سکتا ہے، اور اتنی طاقت بھی نہیں ہے اور مرض اتنا زیادہ ہے کہ وہ سرما کے موسم میں بھی روزے قضا نہیں کر سکتا ہے، تو پھر اب اس کے لیے دوسرے نمبر پر جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے فدیے کا۔ اب فدیہ کتنا دیا جائے گا؟ تو بہت آسان ہے، جو صدقہ فطر کا ہے، یعنی 2.25 کلو گیہوں کی قیمت ادا کر دی جائے، بس یہی روزوں کا فدیہ ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی نے روزوں کی قضا نہیں کی، فدیہ دے دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا کر دی، طبیعت بحال ہو گئی، تو اب اس نے جو پچھلے روزوں کا فدیہ دے دیا تھا، اس کا وہ فدیہ لغو ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ فدیہ نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ اب چونکہ صحت عود آئی ہے، صحت لوٹ کر آ گئی ہے، تو اب اس کے اوپر ان روزوں کی بھی قضا ضروری ہوگی جن کا وہ فدیہ دے چکا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا
جس کی وضاحت ہم نے کی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔